नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-इनआम की कुछ आयतों का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करने हैं। नाज़रीन, तो आइए हम आगे का सूरतुल अल-इनआम की आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं। आयत नंबर 13 से। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और ये है हमारी दलील है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक़ की कौम पर अता फरमाई। हम जिसे चाहें दर्जे बुलंद करें। बेशक तुम्हारा रब इल्म व हिकमत वाला है। और हमने उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए। उन सब को हमने राह दिखाई और उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को राह दिखाई। और उसके औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को। और हम ऐसा ही बदला देते हैं नेकोकारों को। और जकरिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को, ये सब हमारे करीब के लायक हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को। और हमने हर एक को उसके वक्त में सब पर फजीलत दी। और कुछ उनके बाप दादा और औलाद और भाइयों से बाज को। और हमने उन्हें चुन लिया और सीधी राह दिखाई। ये अल्लाह की हिदायत है कि अपने बंदों में जिसे चाहे दे। और अगर वह शिर्क करते तो ज़रूर उनका किया अकारत जाता। ये हैं जिनको हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की। तो अगर ये लोग उससे मुनकिर हो तो हमने उनके लिए एक ऐसी कौम लगा रखी है जो इनकार वाली नहीं। ये हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की तो तुम उन्हीं की राह चलो। तो तुम फरमाओ, मैं कुरान पर तुमसे कोई अजरत नहीं मांगता। वह तो नहीं मगर नसीहत सारे जहां को। और यहूद ने अल्लाह की कुदरत न जानी जैसी चाहिए थी। जब बोले अल्लाह ने किसी आदमी पर कुछ नहीं उतारा, तुम फरमाओ किसने उतारी? वह किताब जो मूसा लाए थे, रोशनी और लोगों के लिए हिदायत, जिसके तुमने अलग अलग कागज़ बना लिए, जाहिर करते और बहुत से छुपा लेते हो। और तुम्हें वह सिखाया जाता है जो न तुमको मालूम था न तुम्हारे बाप दादा को। अल्लाह कहो फिर उन्हें छोड़ दो उनकी बेहूदगी में उन्हें खेलता। और ये है बरकत वाली किताब के हमने उतारी, तस्दीक फरमाई उन किताबों की जो आगे थी। और इसलिए कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों के सरदार को। और जो कोई सारे जहां में उसके लिए उसके गिर्द में और जो आखिरत पर ईमान लाते हैं और उन किताब पर लाते हैं, उस किताब पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। और उससे बढ़कर जालिमों को जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे मुझे वही हुई और उसे कुछ वही न हुई। और जो कहे अभी मैं उतारता हूँ ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारा। और कभी तुम देखो जिस वक्त जालिम मौत की सख्तियों में हैं और फरिश्ते हाथ फैलाए हुए हैं, क्या निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ख्वारी का अजाब दिया जाएगा। बदला उसका कि अल्लाह पर झूठ लगाते थे और उसकी आयतों से तकब्बुर करते। और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। और पीठ पीछे छोड़ आए जो माल व मताह समझते थे दिया जाता। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को नहीं देखते जिनका तुम अपने में साझा बताते थे। बेशक तुम्हारे आपस की दौर कट गई और तुमसे किए जो
وعدے کرتے تھے، بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کی چیز نے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہ ہے اللہ۔ تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب یہ سادھا ہے زبردست جاننے والے کا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیے علم والوں کے لیے، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیے سمجھ والوں کے لیے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں اور دوسرے پر چڑھے ہوئے کھجور کے گابھے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے، جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے، بے شک نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو، حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا تو اسے بوجھ، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوچھو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتے، اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہے، اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں، اس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کرورے نہیں، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کہ وہ اللہ کے شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ یوں نہیں، ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، اور انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئے تو یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھا کچھ آیتوں کا ترجمہ۔ آئیے آخر میں دعا پڑھتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت والا زندگی نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت
فرما، اے اللہ نوزو کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے، اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان سب کے لیے جائز ہو، اے اللہ تیرے عظمت اور بھلائی کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کے جاننے والوں کو، سب سے اپنے دین کا کام لے، اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔